اس کو آپ کی ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ بھی کہا جا رہا ہے ٹو کم بیک ٹو پی ٹی آئی. صرف آپ کی نہیں، جو آپ کے ساتھ. نہیں، میں نے تو آپ کو کہا نا، دیکھیں محمود مولوی تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی جوائن ہی نہیں کرنی ہے کبھی بھی. ٹھیک ہے، میں اور فواد چودھری رہ گئے، تو میں اور فواد چودھری کا بھی ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ ہاؤ خان صاحب ول ریئیکٹ. سو دیر از نو اسرٹیو تھنگ. کوئی نہ کوئی ڈیسپریٹ موو ہے. جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے تو کوئی پی ٹی آئی جوائن کرنے کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا. سو اس آپ جو یہ ملاقات کر رہے ہیں فار لیٹ سے شاہ محمود قریشی سے کر رہے ہیں یا دوسرے لیڈران سے کر رہے ہیں، تو وہ لوگ تو ایسا کہا جا رہا ہے آپ کی ملاقات کی وجہ سے اور ڈسکریڈٹ جو ہے وہ ہو جائیں گے. آپ کی ساکھ کی وجہ سے آپ لوگ پارٹی چھوڑ گئے تھے، اس وجہ سے آپ جا کے ان سے ملیں گے تو وہ تو مزید ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے. لیکن ایک تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ ہم پہ الزام وہ لوگ لگا رہے ہیں جو خود 2 دن کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے بھی جیل نہیں گئے. ہم ایک پروسیس سے گزرے ہیں، ایک بڑے ٹف پروسیس سے. جیل بھی گئے، ہم نے صحبتیں سہیں، ہم نے مارے بھی کھائیں، سارا کچھ کیا ہم نے. پھر ہم نے بڑا مشکل فیصلہ کیا کہ یہ جان چھڑانے کے لیے فی الحال یہی ایک ہو سکتا ہے. پھر ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جیسے ہم پی ٹی آئی میں ایک اسٹرگل کر رہے تھے نا، تو ہم ایک پلان، ایک خواب کے تحت کر رہے تھے. نیا پاکستان ہوگا، ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہوگی، لوگ نوکریوں کے لیے آئیں گے. اٹ واز اے ڈریم، اٹ از اسٹل دیئر کہ یہ شاید کبھی ہماری زندگی میں ہو جائے. اور اس کے لیے اسٹرگل کرنے میں ایک سکون ملتا تھا کہ ہاں یار یہ میں ایک کاز کے لیے کر رہا ہوں. صحیح. فار می دس از نو کاز کہ میں جا کے اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر ماروں، فوج سے لڑوں. تو مجھے ویسے ہی کنوینس نہیں تھا اس میں کہ یہ کام تو ٹھیک نہیں ہو رہا. اور پھر اوپر سے وہ ڈنڈا بھی تھا اور جیل بھی تھی. سو ایک بہت مشکل فیصلہ کیا، اس لیے کہ لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ میں آئی ایم نو ون ٹو جج کہ آپ پہ کتنی مشکل تھی اور آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں. آئی بلیو ہر کسی کا جو لیول ہوتا ہے، تھریش ہولڈ ہوتا ہے، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے آپ کی ساکھ پہ بہت سارے سوالات اٹھے اوور آل پارٹی میں یا پارٹی ورکرز میں یا جو سپورٹرز ہیں پارٹی کے. آپ تو اب جانتے ہی ہوں گے، مطلب آپ صرف سوشل میڈیا ہی دیکھیں اور اس پہ کامنٹس ہی دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا حالات ہیں آپ کے بارے میں، یا فواد ہو گئے یا دوسرے لوگ. میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ ہم نے عزت تو کسی کو دینی نہیں ہے. تو ابھی شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہے نا. پی ٹی آئی میں کیا ہے کہ 2 لوگ بڑے عزت دار ہیں. ایک وہ جو جیل گئے اور ایک وہ جو بھاگ گئے. جو پاکستان سے باہر ہے نا، وہ سب سے بہترین لوگ عزت دار وہ ہیں جو امریکہ میں، جاپان میں، اسکاٹ لینڈ میں، انگلینڈ میں، پیرس میں، واشنگٹن میں بیٹھے ہیں، موج کر رہے ہیں، اپنے یوٹیوب چینلز کھول لیے ہیں، لاکھوں ڈالر مل رہے ہیں، مزے آئے ہوئے ہیں. ان کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے جو جیل گئے وہ بڑے اچھے ہیں. اور اگر اس کی 2.5 سال کے بعد ایک کیس میں بیل ہو گئی نا، شاہ محمود قریشی کی 2 کیس میں بیل ہوئی نا، ہاں، اسی دن کا سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں شاہ محمود بک گیا. یہ کمال لوگ ہیں، مطلب کہ یعنی اپنا کیس بھی نہ لڑے آدمی، لڑ کے تو وہ ان کو نہیں چھوڑ رہے تو انہوں نے ہمیں کہاں چھوڑنا تھا. سو ایک تو پی ٹی آئی کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے نا، وہ اس بیس پہ آ گئی ہے کہ جی سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے. صحیح. سو آئی تھنک دس از اے ویری ڈیفیکلٹ فیز، جس سے پی ٹی آئی کو جس کے شہر سے تھوڑا سا باہر نکل کے اپنی ڈیسیجن میکنگ کو بہتر کرنا پڑے گا. کچھ ملاقاتوں کے بارے میں بتا دیں، اگر آپ کی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. سننے میں تو ایسا ہی آ رہا ہے کہ حکومتی رہنماؤں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اسحاق ڈار، ایاز صادق صاحب کا نام آ رہا ہے، اسحاق ڈار کا نام آ رہا ہے، اعظم نذیر تاڑر، رانا ثناء اللہ وغیرہ. کیا بات کیا ہوئی آپ کی؟ ڈار صاحب سے تو ملاقات نہیں ہوئی ہماری. اچھا. باقی جو نام آپ نے لیے ان سے ملاقات ہوئی بھی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. ان کو بھی ہم نے اپنا یہ سارا بتایا کہ ہم اس طرح سے ٹیمپریچر لو کرنے میں آپ کی مدد چاہتے ہیں. بلکہ میری تو ایک تھوڑی سی بات شاید میں نے زیادہ کر دی. میں نے کہا کہ جی ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ٹیمپریچر لو ہوں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تو سب سے زیادہ مشکل آپ کی ہوگی. تو شاید آپ نہ چاہیں یہ ہونا. تو انہوں نے بڑا اچھا مجھے جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھیں ہم پولیٹیکل ایٹماسفیئر کو ایز آف کرنا چاہتے ہیں فار ایوری ون. ٹھیک ہے نا. یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتی ہے اور پھر گورنمنٹ گر جاتی ہے اور پھر دوسری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوسری مل جاتی ہے. اور جو بھی حکومت آتی ہے، آنے والی حکومت جو ہے وہ 1 پیج پر ہوتی ہے اور جانے والی کا پیج پھٹا ہوا ہوتا ہے. تو دس یو چینج. اور پولیٹیشینس کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. ان آرڈر ٹو ڈو دیٹ ہم سب کو ایک طرح کا لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، اور جس کے لیے وی آر ریڈی.
تو اٹ واز اے گڈ جیسچر فرام دیم. لیٹس سے وہ ابھی بات کریں گے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے, وزیر اعظم سے یا نواز شریف سے, اینڈ لیٹس سی کہ واٹ ہاؤ ڈو دے ریسپونڈ. لیکن یہ کہ ایک اوور ویلمنگ رسپانس ہے سب طرف سے اس ایفرٹ کے لیے کہ یہ ایفرٹ اچھی ہے. اور آپ یقین کریں جو ہم پہ الزام لگ رہا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا فلانا, ابھی تک تو ہمارا کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ سے. آئی ڈونٹ نو واٹ دے آر تھنکنگ, وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے مجھے نہیں پتا, لیکن الٹیمیٹلی تو ہمیں دونوں کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش کرنا ہے. تو ابھی تو ہم گراؤنڈ سویل چیک کر رہے ہیں کہ یہ کتنا ایک سپورٹ ہمیں پولیٹیکل حلقوں سے ڈفرینٹ سیاسی جماعتوں سے مل سکتی ہے. میں مولانا فضل الرحمان سے بھی ملنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ غالباً بنگلہ دیش جا رہے ہیں کسی سیشن کے لیے, وہ آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے. تو کیا اب نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے. اسٹریٹجی صرف ایک ہے کہ یہ ٹیمپریچرز کو نیچے لانے کے لیے کیا کام کرنا ہے. لیکن آپ نے جن سے باتیں کی ہیں ان سے وہ تو میٹر نہیں کرتے نا, اس میں تو دو ہی پارٹی صرف میٹر کرتی ہیں, ایک خان صاحب ہیں ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, تو وہ بھی میٹر کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے تو ان کا کمفرٹ ڈھونڈے, تو ان کا بھی تو کمفرٹ وہاں پہ ہونا چاہیے نا, پارٹنرز تو ہیں وہ اس میں حکومت میں. تو اس لیے ان ساروں سے بات کر رہے ہیں کہ ہم کوئی دروازہ چھوڑ نہیں رہے ہیں کہ کوئی ڈور چھوڑ دیں کہ کوئی بندہ بولے کہ جی ہم سے بات نہیں کی لہٰذا میں آج سے آپ سے ناراض ہوں. کوئی ایک ایسا چیز بن جائے کوئی بس یہ ٹیمپریچرز نیچے آ جائیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ٹاکنگ پوائنٹس ہیں کیا, کہ عمران خان کو کیا چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے کیا چاہیے, تو مجھے نہیں پتا, واقعی نہیں پتا. نہ مجھے پتا کرنا ہے, نہ میرا یہ کام ہے. میرا صرف کام یہ ہے کہ دونوں ٹیبل پر بیٹھ جائیں, بات کرنے, اس کے بعد خان صاحب اپنے نامنیز بھیج دیں, وہ اپنے نامنیز بھیج دیں, اور وہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں کہ کیا بات کریں. کیا آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب تک یہ بات پہنچی تو ہوگی, کیا سوچ رہے ہوں گے آپ کی ایفرٹ کے بارے میں؟ کوئی آیا ہے میسج آپ کو, کوئی ہینڈ؟ نہیں, کوئی ایسا میسج تو نہیں آیا. میں آج صبح دیکھ رہا تھا بیرسٹر غور کا ایک بڑا اچھا ویلکمنگ میسج تھا کل کسی ٹی وی شو پہ. انہوں نے کہا کہ جو بھی عمران خان کے لیے کام کر رہا ہے یا پارٹی کے لیے بہتری کی گنجائش نکال سکتا ہے یا ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اسے ویلکم کرتے ہیں, بھلے وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا نہ ہو. اور ان لوگوں کا فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے, ہمارا تو کوئی تعلق واسطہ ہے نہیں. سو اٹ از اے ویلکمنگ پازیٹیو نوٹ. ہو سکتا ہے کہ ان کی خان صاحب سے بات ہوئی ہو یا وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں. لیکن آپ اتنی بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں, اس ایفرٹ کے دوران آپ ظاہر ہے آپ کا مقصد ہی ٹیمپریچر کم کرنا ہے, اس کے دوران آپ یہ تو چاہیں گے نا کہ خان صاحب جو یہ ٹویٹس کرتے رہتے ہیں سخت قسم کی, ابھی بھی 2 دن پہلے ان کی ٹویٹ آئی ہوئی تھی, کم از کم یہ باتیں نہ ہوں آپ کی, تو پھر ساری جو آپ کی اسٹریٹجی ہے, جو آپ کی موومنٹ ہے, اس پہ تو سب پہ پانی پھر جائے گا نا. آف کورس. لیکن ہماری ابھی تک خان صاحب سے کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن یا ایون انڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہے. سو جس دن اسٹیبلش ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہم ان سے یہی کہیں گے کہ ٹیمپریچر کم کرنے میں آپ کو پہل کرنی ہوگی. اس کے بعد پھر ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں, تو کیا وہ سوچتے ہیں کہ کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, نہ تو عمران خان ہندوستانی ایجنٹ ہیں, نہ ہی ہماری ایجنسیوں میں کوئی ہندوستانی ایجنٹ ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں, سب محب وطن لوگ ہیں. پالیسی میں یا وے آف تھنکنگ میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن سب ہیں تو پاکستانی نا, اور پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو